सूरतुल बकरा आयत नंबर 26। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यस्तही अन यضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم إن الله لا يستحيي बिलाशुबा अल्लाह ताला नहीं शर्माता अन यضرب مثلا कि वो बयान करे एक मिसाल मा बाउज़तन मच्छर की फमा फौक़हा फिर उसकी जो इससे ऊपर है फ़अम्मल लदीना आमनू लेकिन वो लोग जो ईमान लाए फ़यअलमूना तो वो जानते हैं अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम बिलाशुबा वही उनके रब की तरफ से हक़ है व अम्मल लदीना कफ़रू और लेकिन वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया फ़यक़ूलूना तो वो कहते हैं मादा अरादल्लाहु बिहादा मसला किस चीज़ का इरादा किया अल्लाह ताला ने इस मिसाल के साथ युदिल्लु बिही कसीरन वो गुमराह करता है इससे बहुत से लोगों को वयहदी बिही कसीरा और इसके ज़रिए बहुत सारे लोगों को हिदायत देता है वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन और नहीं वो गुमराह करता इससे मगर फासिकों को नाफरमानों को अल्लदीना वो लोग यनक़ुदून अहदल्लाह जो तोड़ते हैं अल्लाह के वादे को मिन बादी मीसाक़िही उसके पुख्ता कर लेने के बाद वयक़्तऊन और वो काटते हैं
ما اس چیز کو امر اللہ اللہ نے حکم دیا بھی اس کے بارے میں ان یوصل کہ اسے ملایا جائے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اولئک هم الخاسرون یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں کیف تکفرون باللہ تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا حالانکہ تم بے جان تھے فَأَحْيَاكُمْ تو اس نے تمہیں زندگی بخشی ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے هو الذی وہی اللہ ہے خلق لکم پیدا کیا جس نے تمہارے لیے ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے جمیعا سارے کا سارا ثم استوى الی السماء پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف فسواہن سبع سماوات تو انہیں درست کر کے 7 آسمان بنا دیا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ مچھر کی مثال یا مچھر سے بڑھ کے اپنی کسی مخلوق یا مچھر سے بھی حقیر مخلوق کی مثال بیان کر سکتا ہے اور اللہ کو اس بیان کرنے میں کوئی شرم نہیں آتی۔ اس سے گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا لوگوں نے جب یہ کہا کہ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی کلام نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے خود سے قرآن مجید گھڑ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ بھی اس جیسا کوئی قرآن مجید لے آؤ، بھلے ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کرو اور ایک سورت جیسی کو سورت لے آؤ۔ اب کافر اور مشرک اللہ کے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے اور ایک سورت اپنی طرف سے بنا نہیں سکے، تو الٹا انہوں نے اللہ رب العالمین کے اوپر اعتراض کر دیا کہ یہ قرآن اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، جبکہ قرآن مجید میں کبھی اللہ مکھی کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی اللہ مچھر کی مثال دیتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید اگر اللہ رب العالمین کا ہے تو اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی مثالیں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بجائے یہ کہ اللہ کے چیلنج کو قبول کرتے اور قرآن مجید کی صورت جیسی کوئی قرآن مجید کی صورت بناتے، انہوں نے اللہ پر اعتراض کیا اور اعتراض یہ کیا کہ اللہ رب العالمین کو ایسی مثالیں بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جو مثال دی جاتی ہے اور جس چیز کے ساتھ اس کی مثال دی جاتی ہے اور جس چیز کے بارے میں مثال دی جاتی ہے آپس میں مطابقت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی تو مچھر اللہ کی مخلوق میں بڑی چھوٹی اور حقیر مخلوق ہے، اور کافر جن کی بندگی کرتے ہیں وہ بت بھی اللہ کے مقابلے میں انتہائی حقیر ہیں۔ تو اللہ نے حقیر چیز کی جو مثال ہے وہ حقیر چیز کے ذریعے دی۔ مثال تو درست ہے کیونکہ اللہ کے مقابلے میں بنائے ہوئے جو معبود ہیں ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے ہاں، اور اللہ نے یہاں جن کی مثالوں کی بات کی ہے ان چیزوں کی بھی اللہ کے ہاں کوئی بڑی حیثیت نہیں ہے، لہذا دونوں میں ایک مطابقت پائی جاتی ہے۔ اب بیان کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا مچھر سے بڑھ کے جو اللہ کے ہاں حقیر مخلوق ہے اللہ اس کی مثال بھی بیان کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، اللہ کے علاوہ جن کی تم بندگی کرتے ہو نا یہ مل کر کے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔
اور ایک موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ جو مکڑا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی مثال بیان کی ہے، اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں ان معبودوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے جو مکڑی جو ہوتی ہے اس کی مثال کی طرح ہے، جیسے اس کا گھر انتہائی کمزور ہوتا ہے اور وہ خود بھی بڑا کمزور ہوتا ہے، مانگنے والے بھی کمزور ہیں اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس بات سے شرماتا نہیں ہے کہ وہ حق بات کو بیان کرے، اور حق بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین مثالوں کا سہارا بھی لے سکتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اہل ایمان جو ہوتے ہیں نا، وہ ان اعتراضات کے پیچھے نہیں پڑتے کہ اللہ نے یہ بات کیوں کی ہے، یہ بات کیوں کی ہے، اللہ اس بات کی جگہ پہ فلاں بات بھی تو کر سکتا تھا۔ اہل ایمان ایسا نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العالمین جو بیان کر دے وہ دیکھتے ہیں اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے۔ البتہ جو کافر ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کو ان مثالوں کے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان مثالوں کے ذریعے کچھ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور انہی مثالوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے پاس اختیار ہے، اور جو فاسق ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، انہی لوگوں کو اللہ رب العالمین گھاٹے کی طرف اور نقصان کی طرف دھکیلتا ہے اور گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی گمراہ لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا وعدہ کیا تھا؟ اللہ نے جب سوال کیا تھا الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، ہم تیری بندگی کریں گے، تو جو رسول بھیجے گا اس کے اوپر ایمان لائیں گے اور تیرے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو فاسق لوگ ہیں نا، یہ اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بھی توڑتے ہیں۔ اللہ نے رشتہ داری کو ملانے کا حکم دیا ہے، یہ جو صلہ رحمی ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یہ جو فاسق ہوتا ہے یہ قطع تعلق ہی کرتا ہے، اور یاد رکھیے گا یہ جو صلہ رحمی ہوتی ہے یہ رشتہ دار، اور وہ رشتہ دار جو آپ کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں لیس الواصل بالمکافی، ایک بندہ بدلے میں کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے تو وہ صلہ رحمی نہیں کرتا۔ کوئی میرے ساتھ بولتا ہے، کوئی رشتہ دار میرے گھر میں آتا ہے تو بدلے میں بھی اس سے بولتا ہوں، میں بھی اس کے گھر میں جاتا ہوں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ کوئی رشتہ دار آپ سے تعلق توڑتا ہے اور آپ اس کو جوڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ فاسق لوگوں کا تذکرہ کیا کہ وہ قطع تعلق ہی کرتے ہیں، اور اللہ نے جس رشتہ داری کو ملانے کا حکم دیا ہے وہ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو رحم ہوتی ہے نا، رشتہ داری، یہ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور اس نے ایک دفعہ اللہ رب العالمین سے شکایت بھی کی تھی، اور اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی سے کہا، رحم سے کہا تھا جو تمہیں ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تمہیں توڑ دے گا میں اسے کاٹ کر کے رکھ دوں گا۔ یہ جو صلہ رحمی ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان فاسق لوگوں کا تیسرا گناہ یہ ذکر کیا، یفسدون فی الارض، یہ زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں۔ یہ فاسق گناہگار ہونے کی علامت ہے کہ کوئی بندہ فسادی ہو، وہ کوشش کرے کہ کسی بھی جگہ کا امن خراب ہو، اور ہمیشہ یہ منافقین کا طرز عمل رہا ہے کہ وہ ہمیشہ امن کی راہ میں رکاوٹ بنے اور جگہ جگہ پر فسادات کو ہوا دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، اللہ کہتے تم اللہ کا کفر کیسے کر سکتے ہو، اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہو؟
اور اللہ رب العالمین کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ کی معصیت کیسے کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم تو بے جان تھے، تمہاری حیثیت کوئی نہیں تھی، تم دنیا میں ابھی آئے ہی نہیں تھے اور زندگی کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ فَأَحْيَاكُمْ، میں نے تمہیں زندہ کیا تھا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ اللہ تمہیں مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عدم سے میں نے تمہیں وجود بخشا ہے، اور وجود بخشنے کے بعد میں تمہیں ماروں گا، مارنے کے بعد پھر زندہ کروں گا، کیونکہ ہماری جو زندگی ہے، موت ہے، اس کی 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ بندہ جب دنیا میں نہیں آتا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ مردہ ہوتا ہے۔ اللہ پھر زندگی دیتا ہے، بندہ دنیا میں رہتا ہے، پھر اللہ اس کو مارتا ہے۔ تو موت سے لے کر کے حشر تک، اور حشر سے لے کے پھر جنت اور جہنم کی جو زندگی ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اختیار میں ہے۔ پیدا تمہیں میں نے کیا ہے، موت میں تمہیں بخشوں گا اور میں تمہیں زندہ کروں گا، پھر تم میرا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ میری نافرمانیاں کیسے کر سکتے ہو؟ هو الذی خلق لکم، اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ زمین سے نکلنے والی یہ انگوریاں ہیں، اور اس زمین پر ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں اللہ رب العالمین نے نعمتوں کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری چیزوں کو میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ رب العالمین آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن 7 سماوات، اور اللہ رب العالمین نے پھر 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پہلے پیدا کیا، اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آسمان کو بنایا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور انسان پھر بھی اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ناراض کرنے والے کام کرتا ہے، تو ہم اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیکم الا البلاغ المبین۔